بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروعات حروف مقطعات سے کی ہے، اور جن صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں، کیونکہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی سراغ نہیں دیا۔ کیا اس کا مطلب ہے، کیا اس کی مراد ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اس کے جسٹ بعد کہا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس صورت میں آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ جب پکارا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن پکارا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی، نہیں، پکارتے ہی رہتے ہیں انبیاء، تو پکارتے رہے پکارتے رہے پکارتے رہے۔ پوری سورہ مریم کا خلاصہ اگر ہم 10 لائن میں کریں تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی ایک ایسی حکمت کو ذکر کیا جس کو بندے عجیب سمجھتے ہیں، اور وہ حکمت کیا ہے، وہ قدرت کیا ہے؟ وہ قدرت ہے خرق عادت کسی کام کا صادر کرنا۔ خرق عادت کا مطلب عادت کے خلاف، یوزولی ایسا ہوتا نہیں لیکن ایسا کر کے دکھایا، پاسبلٹی کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جیسے شادی کرنے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے نظام میں یہ چیز داخل ہے، اسی طریقے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بچہ ہونے کے لیے شادی ہی کرنا ضروری ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہمارا دماغ منتشر نہ ہو۔ ہم آگ میں چلیں گے تو جلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تو نہیں جلے۔ اسی طریقے سے ہم پانی میں چلیں گے تو ڈوبیں گے، موسیٰ علیہ السلام چلے تو نہیں ڈوبے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام، ہم شادی کرتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، بالکل کنواری لڑکی، ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرا دی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں یوزولی ایک عمومی ماحول ہے اور عمومی ایک قاعدہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن زکریا علیہ السلام کے یہاں، ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد عطا کر کے یہ بتا دیا کہ نہیں، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے اس طرح کا نظام سیٹ کیا ہے، ورنہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں خرق عادت امور بھی ہیں جو عادت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر ہم نے کوئی جانور ذبح کر دیا تو اب وہ زندہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو پھر کبھی کچھ بھی نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ اٹھ کر بات کر سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے تھے اور مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ صرف ہماری مصلحت اور ہماری طاقت کے بقدر ہم کو دکھایا گیا ہے۔
ورنہ قدرت الہی اس سے کہیں بالا تر ہے۔ جب ہم کتابوں میں سنتے ہیں کہ ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، جنت میں ایک ایسا پیڑ ہوگا کہ 100 سال سوار چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو ہمیں عجیب لگتا ہے ہمیں، لیکن عجیب لگنے کی بات نہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ آخرت کا عکس ہے، مثال ہے۔ ایک بچہ گھر بناتا ہے، ڈرائنگ کرتا ہے، کیوں؟ اس کے ٹیچر نے کہا ہے۔ اب وہ گھر اتنا بڑا نہیں بنائے گا جتنے بڑے گھر میں وہ رہتا ہے، وہ اتنا بڑا گھر بنائے گا کہ 2 ہاتھ میں اس کو اٹھا کر اپنے ٹیچر کے سامنے پیش کرے تاکہ پھر وہ اس کو جج کرے اور اس کو مارکس دے۔ اتنا بڑا گھر بناتا ہے، کیوں؟ بچے نے سمجھایا ٹیچر کو اور یہ ثابت کیا کہ جس طرح کے گھر میں ہم رہتے ہیں میں اس طرح کا گھر بنا سکتا ہوں، جبکہ اصلی گھر اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آخرت کی بھی مثال ہے، ٹھیک اسی طرح عالم برزخ کی بھی مثال ہے، عالم آخرت کی مثال ہے دنیا کے مقابلے میں۔ یہاں پر جو چیزیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں، جیسے کشمیر کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا نشان ہے، اسی لیے نشان کہا جاتا ہے اس کو۔ نشان ذرہ بھی اگر کہیں پر دھبا لگ گیا دیوار پر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹ کا نشان ہے، جبکہ پینٹ کی بہت بڑی بڑی بالٹیاں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے اس کے ٹینک ہوتے ہیں کہ جو پوری جو ہے سٹی کو چمکا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں، وہ آخرت کے ذرائع کا ایگزامپل ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز ہماری عقل سے باہر ہے تو اس کا آخرت میں وجود نہیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، کیا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اصل جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ خرق عادت کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی چھت کے نیچے پلر نہیں کھڑے کیے ہیں، بلی نہیں لگائی ہے، تو وہ ٹکے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹکا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹک سکتا ہے۔ ابھی ایک جگہ پر ایک پتھر زمین سے کچھ اوپر بغیر کسی سہارے کے، پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت تھی، اس کو دکھایا گیا۔ اب دنیا اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہی ہے کہ ایسا پتھر جو زمین سے اوپر ہے، نیچے کوئی سہارا نہیں، اوپر کسی چیز سے چپکا ہوا نہیں ہے، کیسے ٹکا ہوا ہے؟ او اللہ کے بندو، آسمان کو دیکھ لو، فارج البصر الی السماء، اپنی نظر کو آسمان کی طرف دوڑاؤ، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اور بار بار لوٹاؤ، ذلیل ہو کر واپس آئے گی، کوئی سراغ نہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہو گئے تو کون سی بڑی تعجب کی بات ہے؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا جو تمہیں عجیب لگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، باپ کے ذریعے سے پیدا کر سکتا ہے تو کر دیتا ہے، ورنہ تو پھر باپ کے ذریعے سے بھی اگر نہیں چاہتا تو نہیں پیدا کرتا۔ بہت سی دنیا ہے، 20 سال شادی کو ہو گئے، تمام علاج دنیا کے کر لیے اور تمام جو انہوں نے ٹیسٹ کرائے وہ بالکل صحیح ہے، تمام چیک اپ بھی ان کے صحیح ہیں، نہیں ہو رہی اولاد، اس کی مرضی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہے ہر ایک چیز، اس کا حکم ہوتا ہے تو کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کا حکم نہیں ہوتا تو چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندے زکریا پر رحمت نازل فرمائی تھی اس کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ یہاں سے پھر میں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چپکے سے پکارنے کی اہمیت ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نہ، نداء خفیہ، چپکے سے پکارا، گڑ گڑا کر پکارا۔ تو چپکے سے پکارنے کی، گڑ گڑا کر پکارنے کی ویلیو ہے، زور زور سے گلا پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کی اور اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری سنا دی، اور وہ حیران ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے تنہائی میں گئیں،
وہاں فرشتہ نمودار ہو گیا۔ وہ گھبرائی کہ آج تک وہ اللہ کے بندے اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو چلا جا، آج تک میں نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، مجھے کسی نے چھوا نہیں، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اب فرشتوں میں تو ڈیزائرز نہیں ہوتے، خواہشات نہیں ہوتی۔ اب وہ ریلیکس ہوئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینا چاہتے ہیں۔ انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ولم یمسسنی بشر، آج تک تو مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد نے ٹچ نہیں کیا تو میں کہیں اور منہ مار کر آئی، نعوذ باللہ۔ لم اکو بغیہ، میں بد چلن بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو منوایا ہے، اب ماننا پڑے گا۔ تو پوری قدرت اور پوری کائنات کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں رکھا ہے کہ ماننا ہے، اور ماننے ہی کے اوپر پوری جو ہے عبادات کا، پوری ریاضیات کا اور پورے ایمان اور عقائد کا گھر بنا ہوا ہے۔ جو مان گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں انسان کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا انکار کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت چھن جاتی ہے، اور پھر آگے بہت ساری تفصیلات اس صورت میں ہیں، لیکن اصل جو اس کا حکم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام کے تمام صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، وہ ہوپلیس نہیں ہوتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر کے بدلے میں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ تو اگر کوئی شخص آج بھی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو دل میں بسائے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد آج بھی کریں گے۔ سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بہت سخت جملے سے ڈرا کر آخر کے احوال اور مناظر پیش کیے ہیں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ہو کیا؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ تم میں ہمت کتنی ہے؟ طاقت کتنی ہے؟ تم کیا کیا کر رہے ہو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، مت کنکھیوں سے دیکھو ادھر ادھر، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی راز کو بھی خوب جانتا ہے۔ مت رکھو دلوں میں کینہ کسی کی طرف سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حوال سے بھی خوب واقف ہے۔ اور مت پالو ادھر ادھر کے جھگڑے، ادھر ادھر کے فسادات، انہ علیم، وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ مت دکھاؤ کسی پر اپنی طاقت اور اپنی دھوس، انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قدرت اس کی ہے، اور مت ہو جاؤ اس کی رحمت سے مایوس، انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا وہ ہے، مہربان وہ ہے، مغفرت کرنے والا وہ ہے۔ تو کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کہاں الجھے ہوئے ہو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ جھٹکا دے گا تو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ڈرنا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہوگی، برداشت نہیں کر سکتے آپ، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اس جھٹکے کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ڈرو حق کا تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ بڑے سے بڑا ترم خان پریشان ہوگا، شداد پریشان، فرعون پریشان، حامان پریشان، تم میں سے ہر ایک طاقتور پریشان، پیسے والا پریشان، بلڈنگوں والا پریشان، اولاد والا پریشان، حسین پریشان، اسی طریقے سے گونگا پریشان، بہرا پریشان، اندھا پریشان، سب پریشان ہوں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ کی بات یہاں پر چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام کائنات کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے، جب تمام کائنات کو زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی سامنے پیشگی ہونی ہے، تب کا یہ ذکر ہے۔ جتنے مرے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، جتنے پہلے سے مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے۔ تو اس دن کی یہ حالت ہے، یوم ترونہا، جس دن تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے چھوٹے سے بچے سے بے خبر ہو جائے گی، چھوڑ کر بھاگ جائے گی اس کو۔ اور آج دیکھ لیجئے،
بچہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر جدا ہو جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس دن کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ کسی کو خبر نہیں رہے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اور پریگننٹ عورت اپنے حمل کو اسی وقت جن دے گی۔ اتنا خطرناک اور دہشت بھرا ماحول ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تجھے دیکھنے میں لگے گا کہ لوگوں میں نشہ چھایا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ ڈر ہوگا، وہ خوف ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈر چھایا رہتا ہے، انتہائی قسم کا ڈر، شدید ڈر، تو انسان کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، نہیں برداشت کر سکتے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے اور ایک طرف تمہیں اچھے کاموں کا بدلہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے باغات کی خوشخبری دے رہا ہے، تو ادھر آؤ۔ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن لوگوں میں پھر بھی ایسے ہیں، ڈھیٹ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مانتے نہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی، اتنی بھاری بھاری عمارتیں کیسے گر جائیں گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے اکھڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بڑے بڑے پہاڑ جو آج نظر آ رہے ہیں دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ان کی ٹینشن نہ لو۔ لیکن اس کو پھر بھی لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یتبع کل شیطان مرید، اور شیطان کا، ملعون کا اتباع کرتا ہے، اس کی بتائی ہوئی طریقے پر چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کے ادوار ہیں کہ پہلے منی کا قطرہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی کی تو تھوڑا سا مضغہ بن گیا، پھر مضغے سے گوشت کا ٹکڑا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہڈیاں پیدا کی، اس پر گوشت چڑھایا اور پھر پورا انسان بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دوبارہ بھی زندہ کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ حج میں اسی طریقے سے امت کو جھنجھوڑا ہے، گمراہ شخص کو، سوئے ہوئے شخص کو، خوابیدہ شخص کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جس صورت کا آغاز ہوتا ہے اس صورت میں احکام ہی احکام، مسائل ہی مسائل، سورہ مؤمنون، اس میں مؤمنین کی صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، بیکار کی باتوں میں نہیں الجھتے ہیں۔ تیسری بات، زکوٰۃ کو اپنے وقت پر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے روک دیا اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور تمام نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ صفات، یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شمار کرائی، جب یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ پھر خلد برین کے وارث بنتے ہیں۔ یہ صفات پیدا کر کے ہی انسان فردوس کا وارث بنے گا، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ادوار کو ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا ذکر کیا۔ پھر سورہ نور کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے سب نے سنا ہوگا سورہ نور میں احکام ہیں، مسائل ہیں، دلائل ہیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس میں واضح نشانیاں پیدا کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلی توجہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو تم ان کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تم کو ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ تو زنا کرنے والے کو 100 کوڑے ماریں گے، شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اتنا سخت حکم کیوں؟ کل بتایا تھا کہ زنا ایک ایسی منحوس عادت ہے کہ اس سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا
چوراہے پر بیچ سڑک میں کھڑا کر کے ان کو کوڑے لگاؤ یا پھر رجم کرو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے، تاکہ ان دنیا میں امن باقی رہے، حیا باقی رہے، شرم باقی رہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ یعنی کہ لیڈی کو فرسٹ ذکر کیا، اور جہاں پر چور کی سزا کا ذکر ہے وہاں پر میل کو فرسٹ ذکر کیا، کیونکہ زنا کاری میں عموماً ہاتھ عورت کا زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹے کپڑے پہن کر باہر نکلے گی، کبھی عجیب و غریب میک اپ کر کے باہر نکلے گی، جب تک نوچی نہیں جائے گی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو زنا کاری میں عمل دخل زیادہ جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، اس لیے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے الزانیہ کہا۔ عجیب و غریب خوشبو لگا کر باہر نکلے گی جس کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے، اب گھر رہے گی نارمل رہے گی بھکارن کی طرح، مرد کے سامنے کوئی فیشن نہیں، کوئی سنگار نہیں، اور ابھی اس کی ایک سہیلی آ کر کہہ دے کہ چلیے مارکیٹ چلنا ہے تو جتنا میک اپ رکھا ہے سب کو ٹرائی کر لے گی۔ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جو ایسی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ جس سے مردوں کو اٹریکشن پیدا ہو اس کی طرف، یہ زانیہ کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ دعوت دیتی ہے زنا کی۔ کیا ضرورت ہے بجتا زیور پہننے کی؟ کیا ضرورت ہے ہاتھوں میں وہ کنگن پہننے کی جو کھن کھن کرتے ہیں راستے میں؟ اور کیا ضرورت ہے ایسے کپڑے پہننے کی جن سے ٹخنے نظر آتے ہیں اور ہاتھ نظر آتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ایسا برقع پہننے کی جو اور زیادہ خوبصورت دکھاتا ہے؟ اور کیا ضرورت ہے ایسے حجاب کی جس سے آنکھیں دکھتی ہیں؟ آنکھوں سے ہی تو بات ہوتی ہے، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش مگر بات کر لی۔ تو آنکھیں جب کھلی رہیں گی تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل ایک بہانہ تلاش کر لیا کہ آنکھیں تاکہ راستہ دکھ سکے، راستہ نہیں دیکھنا، پسندیدہ اشخاص کو دیکھنا ہے، پسندیدہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو بے حیائی جب پھیلے گی وہاں پر آپ اگر کھوج کیجئے تو عورتوں کا ہاتھ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے سلسلے میں عورت کو مقدم رکھا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو جب سزا دینے کا ارادہ ہو تو پہلے پوری مسلمانوں کی بستی کو بلا لو، ان کے سامنے ان کو سزا دو۔ کتنا خطرناک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا پر جو قانون بنایا ہے۔ اور پھر کہا کہ زنا تو ایک ایسی بری عادت ہے، الزانی لا ينكح الا زانۃ او مشرکہ، زانی جو ہوتا ہے وہ فطری طور پر زنا کار اور مشرکہ سے ہی نکاح کو پسند کرتا ہے، اور زانیہ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ گندے سندے مردوں ہی کی تلاش میں رہتی ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایکٹریس ہیں، ان کے عجیب و غریب ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں، رسوائے زمانہ بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی شریف الطبع انسان ہو تو ان کو دیکھنا پسند نہ کرے، اور اسی انڈسٹری کے بڑے سے بڑے ایکٹر شادی کا نیوتا بھیجتے ہیں۔ تو جیسے خود ہیں ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں، جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے ہی لڑکوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کی کتنی اہمیت رکھی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نسل کیسی ہوگی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت میں پھر ہمارا کتنا بڑا کردار ہو، کوئی پرواہ نہیں، فطرت ہی اللہ تعالیٰ ایسی بنا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے اور زانیہ زانی سے ہی نکاح کرتی ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اے مومنوں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتے رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، وہ نپٹے گا خود۔ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پر یہ سب چیزیں حرام ہے، تم مت کرنا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ شادی سے پہلے اگر پتہ چل جائے فلاں عورت یا اس کی ماں یا اس کے خاندان میں اس طرح کے افراد شامل ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں تو مت رشتہ کیجئے۔ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَرْبَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اور جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک رواج چل پڑا تھا
جب اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزائیں ذکر کی تو پھر ایک تہمت لگانے کا رواج چل پڑا. خام کا شریف اور خوددار قسم کی عورتوں کو بھی اس میں انوالو کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، 4 گواہ، اور چاروں کے چاروں یہ گواہی دے کہ ہاں ہم نے بحالت زنا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے. یہ گواہی دیں. یہ گواہی نہیں کہ کمرے سے نکلتے دیکھا، یہ گواہی نہیں کہ ہاں ہنس ہنس کے بات کر رہے تھے دونوں، یہ گواہی نہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے. نہیں، زنا کی شہادت دینی ہے. کتنا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت کا، مرد کی عزت کا. کیونکہ 4 آدمی عموماً کسی ایک گناہ کو اس حالت میں دیکھتے نہیں. تو اگر ایک انسان دیکھے گا، 2 انسان دیکھے گا، وہ ہمت ہی نہیں کرے گا گواہی دینے کی، کیونکہ 4 نہیں ہے. جھوٹا پڑے گا تو کوڑے لگیں گے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 کی قید لگائی. اور جانتے اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے استاد محترم بتلایا کرتے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پر یہ پوائنٹ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خبیث ہو کتنا کھلے عام کر رہے تھے کہ تمہیں 4 آدمیوں نے دیکھ لیا. مطلب اتنا کھل کر رہے تھے، بے حیائی کو اتنا زیادہ ہلکا سمجھ کر رہے تھے کہ راستے چلتے 4 آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا. آ رہی سمجھ میں بات؟ یعنی کہ بے حیائی کو ایسے کھل کر رہے تھے، ایسے کھل کر انجام دے رہے تھے کہ 4 آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا. یہ بھی مقصد ہے اس کا، 4 آدمیوں کی گواہی کا. اور اگر 4 آدمیوں نے نہیں دیکھا، غلطی ہوئی ہے ضرور مرد اور عورت سے، زنا ہوا ہے، لیکن 4 آدمیوں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب چھپ کر رہے تھے، ڈر تو تھا لیکن شیطان سوار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. اگر وہ خود ہی آتے ہیں قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے زنا کا صدور ہو گیا، تو پھر تو اس کو سنسار کیا جائے گا. لیکن اگر وہ خود سے نہیں بتاتے ہیں اور گواہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معافی مانگ لو. جیسے ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ زنا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن گھما لی. وہ پھر اس سائڈ سے آ گئے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا. ارے چل، زنا نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی حرکت کر دی ہوگی کچھ. پھر ادھر طرف چہرہ گھما لیا، پھر ادھر سے گھوم کے آئے. کیا تڑپ تھی معافی مانگنے کی. پتا تھا کہ ابھی سنسار کر دیا جاؤں گا، غلطی ہوئی فوراً آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا تم نے ایسے ہی کچھ حرکت کر دو گی؟ نہیں یا رسول اللہ، زنا ہی کیا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر شادی شدہ کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی کا وہ طریقہ اتنا پسند آیا، لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی. اتنے بڑے صحابی تھے یہ، بتاؤ ان سے زنا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش، تم نے ان کی غلطی کو اور معافی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. نہ تم ان کی غلطی کو جانتے ہو کہ کس درجے کی غلطی تھی، نہ تم ان کی معافی کو جانتے ہو کہ کس درجے کی معافی تھی. اگر ان کی توبہ کو اور معافی کو پورے محلے کی توبہ پر بھی رکھ دیا جائے تو ان کی توبہ بھاری پڑ جائے گی. اتنا زیادہ پسند کیا ہے ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھا جذبہ. اسی طرح ایک صحابی، ان سے کسی عورت کی شان میں گستاخی ہو گئی. شان میں گستاخی کا مطلب یہ کہ عورت نہیں چاہتی تھی، زبردستی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے. اب جب شور شرابہ سنا تو کوئی صحابی ادھر سے گزرے بچانے کے لیے. اب جو کام کو کرنے والے اور اس واقعے کو انجام دینے والے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور لوگوں نے آ کر ان کو پکڑ لیا. جو بچانے گئے تھے ان کو پکڑ لیا کہ تم ہی ہو عورت کے پاس، تم ہی نے ان کی عزت پر حملہ کیا ہے، ان کی عزت کو داغدار کیا ہے. عدالت لگ گئی، فیصلہ سنانے کی باری آ گئی. ابھی اپنی صفائی دے رہے ہیں، کوئی قبول نہیں کر رہا ہے. اب ادھر فیصلہ سنایا جانے ہی والا تھا کہ ان کو سنسار کرو.
اب جو اصل مجرم تھے وہ بھی مجلس میں تھے، ان کا کسی کو پتہ نہیں۔ اب ان کا احساس ہوا یہ بیچارہ مجرم جس کو یہاں پر مجرم بنا کر کھڑا کیا گیا ہے، یہ بغیر گناہ کے مارا جائے گا۔ تو وہ فوراً جو اصل مجرم تھے وہ کھڑے ہوئے کہ قاضی صاحب یہ مجرم نہیں ہے، اصل مجرم میں ہوں، یہ تو بچانے کے لیے آئے تھے اور پھر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور یہ موقع پر پھنس گئے اور ان کے سر یہ الزام آ گیا۔ دیکھیے کتنی زیادہ انصاف پسندی، کتنا زیادہ منصفانہ مزاج ان حضرات کا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی بھی رعایت نہیں کی، نہ چوری کے معاملے میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندھے ٹکے اصول ہیں۔ آج آپ دیکھیں چوری کے واقعات عرب ممالک میں کتنی بھی وہاں پر خرابیاں ہوں، کتنے بھی وہاں پر آناکانیاں ہوں، لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ کہیں کا بینک لوٹ لیا ہے اور اسی طریقے سے کسی کو دن دہاڑے چلتے پھرتے لوٹ لیا ہے، نہیں ملے گا، شرعی احکام کے نافذ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ کتنا بڑا دھبا ہے کہ کبھی بھی اگر یہ شرعی گواہی دیں گے، چاند دیکھنے کی گواہی دیں گے، کسی انسان کے کسی کو قتل کرنے کی گواہی دیں گے تو مانی ہی نہیں جائے گی۔ بہت بڑا دھبا تھا یہ عرب ممالک میں، بہت بڑا دھبا کہ یہ تو مردود ہے اس کی شہادت، یہ لفظ سننا، انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاسق۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کی پھر سے کوشش کرے تو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، پھر مہربان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ تو یہ ہے وہ شریعت کے قوانین جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی بادشاہ کی رعایت رکھی ہے، نہ کسی فقیر کی رعایت رکھی ہے، نہ گورے کی رعایت رکھی ہے، نہ کالے کی رعایت رکھی ہے۔ گورے کالے کا تو جھگڑا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ تو کسی کی رعایت نہیں ہے، جو کرے گا وہ بھگتے گا، جس سے گناہ ہوا ہے اس کو سزا مل کر رہے گی۔ یہ شریعت کے قوانین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیے ہیں۔ باقی کل سورہ نور کو سورہ نور کیوں کہا گیا، کیا وجہ ہے، باقی اس کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ ان پر کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم چھپ کر کیے ہوئے گناہ، مولا کریم کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ ہم تو بھول بھی بیٹھے ہیں مولا کریم، لیکن آپ کی ذات کے یہاں تو سب کچھ درج ہے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کے رجسٹر پر اپنی رحمت کا قلم چلا دیجئے مولا۔ مولا کریم رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے مولا کریم ہمارے قلوب کو گناہوں سے بچنے والا بنا، مولا کریم گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا، گناہوں سے دور رہنے والا بنا۔ مولا کریم اپنی عنایات عطا فرما۔ ہمارے اعزاء و اقارب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم آپ کی رحمت کی آس میں ہیں۔ مولا کریم اپنے وارثین کی طرف سے ایصال ثواب کی آس میں ہیں۔ مولا کریم سبھوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ جس طرح ماہ رمضان میں آپ تمام قیدیوں کی رہائی فرما دیتے ہیں، کسی کو عذاب نہیں ہوتا، مولا کریم ہمارے مرحومین کے ساتھ دائمی طور پر وہی معاملہ فرما۔ مولا کریم ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ ہمارے مدارس مساجد خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی آخر الزماں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم